ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا، نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی۔ 498 مرید یہ کہہ کر فرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا، اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ ہوا تو پکے مرید تھے، سچے مرید تھے، پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے، چھپ چھپ کر دیکھتے رہے۔ جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو، وہ رک گئے، حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، حج چھوڑ دیا۔ دیکھو کسی کی بددعا، خاص طور پہ ولیوں کی بددعا کس طریقے سے کہہ ہوتی ہے کہ حج کو جانے رک گئے، ایک لڑکی کے لیے رک گئے، اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں۔ انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے۔ پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا، جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے، وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر کے لے کر چلتی، تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا، لا میرے پاس دے، اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھتے۔ اس طرح غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا۔ اس کے بعد جب مدت ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا، کل کے دن راہبوں کو بلایا جائے گا، پادریوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی، تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا، شراب پینا ہوگا، اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ محفل سج گئی، اور اس کے بعد بڑے بڑے راہب آ گئے، شہنائیاں بجنے لگی، ڈھول تاشے بجنے لگے۔ آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا، عیسائی ہوگا، عیسائی مذہب میں داخل ہوگا۔ خوشیاں تھی، دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے، روتے تھے، ہائے اب کیا ہوگا؟ پیر کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے، اب یہ شراب بھی پیے گا، اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا۔ دونوں روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کے لیے رحم فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر دونوں گفتگو کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے، آخر یہ اتنا ذلیل ہوا کیسے؟ تو دونوں نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا ہے، اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا، اس کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا، وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں مریدین نتیجے پر پہنچے، غوث پاک کا قدم لینے سے انکار کیا، اس لیے سور کا قدم آ گیا۔ وہیں سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین، کریم ابن کریم ہو، سخی ابن سخی ہو، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو، آج اس کا ایمان بچا لو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے، وہاں جو چاہے سزا دے دینا، لیکن یہاں ایمان بچا لو۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے غوث۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے کہ مشرق سے مغرب میں پلک کے جھپکتے پہنچ جاتے؟ ہم کہتے ہیں قرآن سے لائے۔ آپ بمبئی میں رہتے ہیں، گھاٹ کوپر میں رہتے ہیں، کس گلی میں آپ کا مکان ہے یہ غوث پاک کو کیا پتا؟ آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پاک اس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں، لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے، قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا، پوچھا کہ کون لائے گا؟ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے، کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت،
اور سورج سر پر آنے سے پہلے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں. اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے. تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے آصف ابن برقیہ، وہ کہتے حضور میں لاؤں گا. کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. وہ آصف ابن برقیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں، یمن میں کس محلے میں، اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا، یہ سب نہیں پوچھا، بلکہ فرماتے میں لاؤں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے، آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے. سید المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ وہیں پر موجود رہے، وہیں پر موجود رہے، گئے نہیں، جانا آنا نہیں تھا، وہیں پر موجود رہے اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برقیہ کو زبور کا علم تھا، وہیں کھڑے کھڑے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا. اب مجھے بتاؤ جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا ہو تو میرا دوست تو وہ ہے زبور، انجیل، توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے. اور غوث پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے، اور اولاد تو بہت ہے. یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے، نبی کا چہیتا بیٹا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ان کے پاس قرآن کا علم تھا، کتنا تھا؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں، ملا علی قاری جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے غوث پاک کی عظمت پر. فرماتے ابن الجوزی ایک محدث ہے، علامہ ابن الجوزی، وہ بڑے نقاد ہیں. لوگوں کی فطرت میں تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے تھے. اتنے بڑے نقاد تھے کہ امام بخاری کی غلطیوں پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے. امام ابن جوزی ایسے نقاد تھے، غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے. غوث پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو العباس، جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. شیخ ابو العباس انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی، ملاقات کی. کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا، ملاقات کی، کبھی ان کی محفل میں گئے؟ کہا نہیں گئے. کہا چلو. نہیں میں نہیں آتا، صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا، ان کے یہاں یا تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح، نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی، لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح. ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے اور غوث پاک کی جو محفل تھی، کیا محفل تھی، ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے. پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا، ویسے ہی سنتا تھا. اور ان کی محفل کی شان یہ تھی، بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے. اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے. بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی، اولیاء آتے تھے، اجنہ آتے تھے. ایک مرتبہ تو شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے. غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پوری محفل پہ سناٹا. پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پوری محفل پہ سناٹا. شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، سرکار غوث پاک منبر پہ آئے، بیان شروع کیا. بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا، اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا. تو شیخ علی ابن ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے. کہا کہ میری آنکھ لگی، میں سو رہا تھا، میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائیں. غوث پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں اور آقا علی سے کہتے علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے، کیسا بیان کرتا ہے.
تو شیخ علی ابن ہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا اور وہ غوث پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، میرے غوث نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے غوث کی محفلوں کی شان ہے۔ تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے ایک کنارے محفل میں بیٹھ گئے، شیخ ابو العباس بھی تھے، سرکار غوث پاک کی محفل شروع ہوئی، کنارے دونوں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو، قاری نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا، آصف ابن برقیہ کا علم زبور کا علم تھا، لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن میرے غوث کے پاس علم قرآن تھا اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن الجوزی بیٹھے ہیں، آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو، قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر، جب پہلی تفسیر بیان ہوئی شیخ ابو العباس نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا، میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہو تم؟ دیکھو کیسا علم والے تھے غوث پاک۔ ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی عظمتوں پہ سر نیچا کرتے ہیں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ پھر میرے غوث نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر شیخ ابو العباس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری بیان کی، دیکھا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ اس طرح 11 تفسیر تک پہنچے غوث پاک، تو 11 پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں۔ اب 11 تفسیر ایک آیت کی، جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن میرے غوث نے 11 کے بعد 12ویں شروع کی۔ شیخ ابو العباس نے دیکھا یہ جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی، خاموش، نہیں جانتے۔ 12ویں نہیں، 13ویں نہیں جانتے، 14ویں نہیں جانتے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، 12 کے بعد سے لے کر 40 تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا، عش عش کر رہے تھے، میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا، حق ہو کرنے والا خانقاہی سمجھتا تھا، لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب 40 آیتوں 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو میرے غوث نے کہا یہ تو بہت کم ہے، جو بیان ہوا، جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اب علم ظاہر کو چھوڑو، اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب میرے غوث نے کہا قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، تو شیخ ابو العباس نے کیا دیکھا، ابن الجوزی نے کیا دیکھا، لوگ کھڑے ہو گئے، چیخے مارنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، کوئی انتقال کر گیا، یہ ہنگامہ ہو گیا، چیخے لوگوں کی نکل گئی، یہ تاثیر تھی۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں ابن الجوزی کو ڈھونڈنے لگا، سنبھلنے کے بعد کہ گئے کہاں، جب ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ابن الجوزی غوث پاک کے قدم کو پکڑ کر کہتے تھے حضور معاف کر دیجئے، میں جان گیا کہ آپ کی شان، یہ شان ہے علم قرآن میں غوث پاک کی۔ تو جس کو زبور کا علم ہو وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ ابن الجوزی جیسا قدموں پہ گر کر ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، کیا وہ پلک کے جھپکتے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے دونوں مریدین نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین، ہمارا یہ پیر بگڑ گیا، اس نے آپ کا قدم لینے سے انکار کیا، یہی عرض کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے نا، بھول تو نہیں گئے؟ سرکار آپ مدد کریں، توجہ فرمائے، نگاہ رحمت کریں، اگر اس کا ایمان آپ بچا لیتے تو آپ کی بارگاہ میں اس کو لائیں گے اور پھر آپ جو چاہے سزا دینا۔ ادھر سے خدا جانے کیا نظر ہوئی، کیا نگاہ ہوئی، ادھر ہاتھ میں جو خنزیر کا گوشت تھا ہاتھ کانپ گیا، گوشت نیچے گرا، شراب کا پیالہ پھینکا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک لڑکی کے لیے کیا میں ایمان کا سودا کروں گا، اسلام حق ہے، اسلام، یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھاگے، پیچھے مریدین آئے تو انہوں نے کہا میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، دین حق ہے۔ کہا یہ آنکھوں سے پردے کیسے اٹھے؟ غوث پاک کے فیضان سے اٹھے، جو انکار کیا تھا ذلیل ہوئے تھے، اب انہوں نے کرم کیا ہے، اب چلو ان کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلوں گا،
میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، منہ کو کالا کر دو اور ان کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ جب اس شان سے لے کر کے گئے ہیں ان کو، میرے غوث طلبہ کو پڑھا رہے تھے، دیکھا کریم ابن کریم ہے، آل نبی ہیں، رحم دل ہیں، دیکھ کر کے مسکرا کر کہتے ارے کیا حال بنا رکھا ہے، جا اللہ تجھے معاف کرے۔ بس اتنا کہنا تھا، کیا حال بنا رکھا ہے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ نے ان کو ولایت دوبارہ عطا فرمائی۔ یہ شان غوث پاک کی، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، میں کیا بیان کر سکتا، میں تو ان کے در کا گدا ہوں، بلکہ گداؤں کا گدا ہوں، غلاموں کا غلام ہوں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیا اعلیٰ حضرت ہے، قسم کیا پیش کرتے ہیں، کیا اعلیٰ، کیا کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ دور کا ڈورا، ڈورا ہے لیکن دور کا ہے، دور کا ہی صحیح لیکن ڈورا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا نظر ہے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے۔ دیکھو محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، محلے میں کتے، یہ مثال بیان کروں آپ سمجھیں، محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کو ہاتھ لگائے مارے پیٹے تو ہوگا یہ کہ اس کا مالک آ کے جھگڑا کرے گا۔ اب مالک میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، یہی ہوتا ہے۔ ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، یعنی اس کو بوجھ محسوس، اس کو بوجھ نہیں اچھا لگتا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کتا ہے۔ یعنی میں کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں کر رہا ہوں، میں شعر کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ تو دو قسم کے کتے آپ نے دیکھے، ایک وہ جس کے گلے میں پٹا، پٹے کا بوجھ اس کو گوارا ہے، لیکن ایک پٹے نے اس کو سدہا مصیبتوں سے بچا لیا ہے، کیونکہ جو دیکھتا ہے عزت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے کتا، بھئی اس کو کوئی روٹی اور نہیں ڈالے، اس کا کوئی مالک ہے ڈالنے والا، یہ ہڈی ڈھونڈنے کے لیے بھٹکے گا نہیں، اس کو وقت پر کھانا مل جائے گا، اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی مارے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ کسی نہ کسی کا ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ اور دوسرا ہے چاہے جتنا موٹا تازہ ہو، جتنا خوبصورت ہو، چاہے کیسا ہو، اگر پٹا نہیں ہے جو چاہتا ہے پتھر مار رہا ہے، جدھر چاہ رہا ہے بھٹک رہا ہے، کچرے کی کنڈی پہ منہ ڈال رہا ہے، جو چاہ رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، مار کھاتا ہے، پٹائی کھاتا ہے، کاؤں کاؤں کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، ایک کی گردن میں ولیوں کی نبیوں کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ ہے کیسا بھی لیکن پٹے والا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو یہاں آوارگی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، یہ آواروں کی طرح گھومتے ہوں گے، گردن میں پٹا نہیں ہوگا، فرشتے جو دھلائی کریں گے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، یاروں میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ایک پٹا غوث کی غلامی کا ڈال لو، ہر مصیبت سے دنیا میں بھی بچو گے، آخرت میں بھی بچو گے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، غوث پاک کا مشن، غریب نواز کا مشن، مخدوم اشرف کا مشن، اعلیٰ حضرت کا مشن، وارث دیوا کا مشن،
सरकार मदार मकनपुर का मिशन, इन बुजुर्गों के मिशन को, सैयद अहमद कबीर का मिशन, इस मिशन को लेकर के चल रही है। इन वलियों के नक्शे कदम पर हमें चलना होगा और अपनी आखिरत को बेहतर बनाना होगा। और आला हजरत के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। कहते हैं, है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।